اردو انفو ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں محسن رضا اور آج میں آپ کو ایک یہودی اور ایک نوجوان مسلمان کا واقعہ سنانے والا ہوں۔ اس واقعہ میں وہ یہودی نوجوان مسلمان سے عجیب و غریب سوالات پوچھتا ہے اور مسلمان ان کے جواب دیتا ہے۔ یہ نوجوان کون تھا یہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، سو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں بغداد علم و حکمت کا مرکز تھا، اور اس دور میں دشمنان اسلام یہودیوں نے اسلام کو نظریاتی طور پر کمزور کرنے کے لیے بظاہر لاجواب کر دینے والے 3 سوالات دے کر ایک ایسے آدمی کو اسلامی دنیا میں بھیجا جو اعلیٰ طبقہ تک رسائی، بہترین مقرانہ صلاحیتوں اور باروب شخصیت اور آواز کا حامل تھا۔ اس نے پہل بغداد میں آ کر ایسی بڑی مساجد کا انتخاب کیا جہاں اسے زیادہ سے زیادہ سامعین مل سکتے تھے، اور پھر ان کے سامنے اپنا پہلا سوال رکھا کہ خدا سے پہلے زمین پر کیا تھا؟ اب اس سوال کا جواب نہ تو عام آدمی بلکہ ائمہ مسجد جو کہ بخوبی دینی تعلیم سے آگاہ ہوتے تھے وہ بھی نہ دے سکے۔ مختلف مساجد میں جا کر یہ فتنہ پھیلانے کے بعد اس نے مدارس کا رخ کیا اور ہر کسی کو لاجواب کرتا گیا۔ اس دوران اس سازشی اور چالاک یہودی کی شہرت دربار شاہی تک بھی پہنچ چکی تھی۔ یہودی نے درجہ بہ درجہ آگے بڑھتے ہوئے دربار خلافت تک بھی رسائی حاصل کر لی اور شاہی علماء دین کو چیلنج کرتے ہوئے اس سوال کا جواب مانگا، لیکن بدقسمتی سے کوئی عالم دین اس کے سامنے لب کشائی نہ کر سکا۔ محترم ناظرین، اب خلیفہ عبد الملک بن مروان جو کہ خود ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کو اس واقعہ کا بہت رنج تھا۔ انہوں نے اس یہودی کو دربار خلافت میں بطور شاہی مہمان ٹھہرنے کی اجازت دی اور کہا، تمہارے اس قیام کے دوران تمہارے 3 سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ یہودی شاید یہی چاہتا تھا۔ اس نے شاہی دعوت قبول کر لی۔ خلیفہ وقت نے ایسے علماء کی تلاش کا حکم دے دیا جو اس کے سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہوں، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی عالم ان کی توقعات پر پورا نہ اتر سکا، اور یکے بعد دیگرے تمام علماء شکست خوردہ انداز میں سر جھکائے واپس چلے گئے۔ خلیفہ عبد الملک اگرچہ تکلیف میں تھے لیکن مایوس نہ ہوئے، اور بالآخر ایک دن ایک درباری وزیر نے انہیں کہا کہ جہاں پناہ اگر کوفے کے ایک نوجوان عالم کو طلب کیا جائے تو یقین کامل ہے کہ وہ اس یہودی کو لاجواب کر سکے گا۔ عبد الملک اس نوجوان کی عمر جان کر قدرے پریشان ہوئے کہ اس قدر جہاں دیدہ علماء جن سوالوں کے جواب نہ دے سکے ان کا جواب ایک نوجوان کیا دے گا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ نیم دلی سے کہا، ٹھیک ہے اسے بھی آزما لو۔ ناظرین گرامی، اب شاہی اہلکاروں کو کوفہ روانہ کر دیا گیا۔ شاہی اہلکاروں نے اس نوجوان کے دروازے پر دستک دی اور مدعا بیان کیا۔ وہ نوجوان اپنی والدہ محترمہ اور اپنے محترم استاد امام حماد رحمت اللہ علیہ سے اجازت لے کر شاہی دربار پہنچا، اور وہ معرکہ جس نے اسلامی دنیا اور خاص طور پر خلیفہ وقت کی نیندیں اڑا رکھی تھیں کو سر کرنے کے لیے اگلے دن دربار سجایا گیا۔ تو محترم ناظرین، اب وہ قابل دید وقت آ چکا تھا جب وہ یہودی انتہائی تکبرانہ انداز کے ساتھ خلیفہ کے ساتھ کرسی پر براجمان ہوا، اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد نورانی چہرے کا حامل وہ نوجوان چپکے سے درباریوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ خلیفہ نے روایت کے مطابق سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس یہودی نے اپنے مخصوص متکبرانہ لہجے اور باروب آواز میں کہا کہ بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا؟ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اس نوجوان نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ تم مانگنے والے ہو جبکہ میں دینے والا، اور ساتھ ہی خلیفہ سے درخواست کی کہ
دینے والے کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے میری نشست کو اس کے ساتھ بدلنے کا حکم دیں۔ خلیفہ نے نہ صرف خوش ہو کر اس یہودی کو عام درباریوں میں جا کر بیٹھنے کا حکم دیا اور اس نوجوان کو اس کی نشست سونپ دی، بلکہ اس کے لہجے کے اعتماد کی بدولت ان کی امید بھی بر آنے لگی۔ بہرحال سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا اور اس نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے بتایا جائے خدا سے پہلے کیا تھا؟ تو جواب میں اس نوجوان نے انتہائی اطمینان سے فرمایا، اعداد و شمار کرو۔ یہ سن کر یہودی نے گنتی گننا شروع کر دی تو نوجوان نے ٹوکا اور فرمایا، صحیح شمار کرو۔ اس نے دوبارہ گنتی گننا شروع کر دی، لیکن پھر درستگی کا حکم دیا، جس پر اس نے اکتا کر کہا، اور کس طرح شمار کروں؟ نوجوان نے کہا کہ 1 سے پہلے شمار کر۔ یہودی نے کہا کہ 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو نوجوان نے ہنس کر کہا کہ پھر 1 سے پہلے پوچھنے والا بے معنی سوال کیوں کرتے ہو؟ اس موقع پر خلیفہ وقت اور درباریوں کی خوشی دیدنی تھی۔ یہودی کو پہلے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ خلیفہ نے دوسرے سوال کا حکم دیا تو یہودی نے سوال پوچھا، بتاؤ خدا کا رخ کس طرف ہے؟ نوجوان نے چند گھڑی توقف کیا اور حکم دیا کہ شمع لائی جائے۔ شمع کو جلانے کے بعد یہودی سے سوال کیا کہ مجھے اس روشنی کا رخ متعین کر کے دو، جس کے جواب میں اس نے کمزور لہجے میں کہا کہ یہ ممکن نہیں۔ تو نوجوان نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت بھی ایک نور ہے جس کے رخ کا تعین بھی ممکن نہیں، اور تم یہ جاننے کے باوجود بے معنی سوالات کر رہے ہو۔ اب یہودی کو دوسرے سوال کا جواب بھی مل چکا تھا۔ اس موقع پر یہودی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے بے دلی سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ نوجوان نے ہنس کر کہا کہ وہ ایک جہاں دیدہ دماغ کے حامل یہودی شخص کو ایک نوجوان کے سامنے شرمندہ کر رہا ہے، جس پر درباریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یوں یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ میرے نہایت ہی محترم اور قابل قدر ناظرین، کیا آپ معزز احباب جانتے ہیں کہ وہ نوجوان کون تھا؟ وہ نوجوان حضرت نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ تھے، جو کہ بعد میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پر شیئر کیجیے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو۔